سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے پروردگار نے من بیتک تیرے گھر سے بالحق حق کو ثابت کرنے کے لیے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً ایمان والوں کا ایک گروہ لَكَارِهُونَ اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے جب آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے بدر کی طرف اللہ پاک لے گئے۔ فرمائے کما اخرجک ربک من بیتک جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا بالحق حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں میرے عزیز دوستوں پہلی چیز غور طلب یہ کہ پہلا لفظ اور پہلا حرف ہے کما جیسا کہ، اس جیسا کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کس چیز کو تشبیہ دی گئی؟ یعنی بندہ جب کہتا ہے کہ جیسا کہ یہ کام ہوا تو مطلب وہ کون سا کام ہوا جس کے لیے کہا جا رہا ہے جیسا کہ؟ تو اس کے لیے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہے، لیکن ان میں سے دو جو ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ غنیمت کے مال کی تقسیم کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نے اکٹھا کر لیا وہ ہمارا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کسی کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو تقسیم کرے۔ تو مسلمانوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا، اگرچہ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ ہمیں ملے، لیکن خدائی فیصلہ آنے کے بعد پھر کسی نے اس فیصلے کو ٹھکرایا نہیں، یہ نہیں کہا میں نہیں مانتا، سب نے تسلیم کیا۔ تو اس کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی کہ جیسے اس فیصلے کو ایمان والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کیا اور اپنی خواہش کے باوجود اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھا، اسی طرح بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو وہ گروہ بھی وہاں پہ گیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ یہ میرے آپ کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں
ایسے فیصلے آتے ہیں جو بظاہر اچھے نہیں لگتے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اللہ پاک اسی میں خیر ڈال دیتے۔ جس طرح مسلمانوں نے غنیمت کے مال کی تقسیم کو تسلیم کیا تو اللہ نے بہت سی خیر نصیب فرمائی۔ جس طرح مسلمانوں نے بدر کے میدان میں جانے کو تسلیم کیا، باوجود اس کے کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے، سازگار حالات نہیں تھے، لیکن اللہ کے حکم پہ چلے گئے تو وہ جانا پہلی فتح کی خوشخبری بن گیا۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی ایسے مشکل حالات پیش آئے اور یوں لگے کہ بھائی میں تو بڑے مجبور اور بڑے کٹھن حالات کا شکار ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اللہ انہی کٹھن حالات میں خیر نصیب فرمائیں گے۔ دوسری تشبیہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ جن مومنین کے اندر 5 صفات ہوں گی اللہ ان کو 3 طرح سے انعام دے گا، کہ ایک انعام یہ دے گا کہ ان کو درجات عالیہ ملیں گے، ایک انعام یہ دے گا کہ ان کی بخشش ہوگی، ایک انعام یہ دے گا کہ ان کو عزت والا رزق ملے گا۔ یہ تینوں وعدے آخرت کے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں آئے گا کہ یہ 3 وعدے ہیں، ان وعدوں کو کیسے پورا کیا جائے گا، کیسے پورے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا یہ تینوں وعدے بھی ایسے ہی پورے ہوں گے جیسے بدر کی فتح کا وعدہ پورا ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بدر کے لیے نکلو میں تمہیں فتح دوں گا، اللہ نے جیسے بدر میں تمہیں فتح دی اور یقیناً تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے واضح کامیابی اور فتح مبین نصیب فرمائی، اسی طرح اللہ اپنے آخرت کے وعدوں کو بھی پورا کرے گا۔ آخرت میں مغفرت بھی ملے گی، درجات بھی ملیں گے، رزق کریم بھی ملے گا۔ تو گویا کہ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر انسان کو کھلے دل سے یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے سارے وعدے سچ اور حق ہیں، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ پھر یہاں فرمائے اخرجک ربک، آپ کو نکالا آپ کے رب نے۔ اس سے معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں جانا خود اپنی ذات سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اخرجک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نکالا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ میں ہی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں ہی اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ سارا وجود اس کا میرے کنٹرول میں، مقصد کیا کہ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر بات وہ میرے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام حاصل تھا، آپ کا ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ خود نکل گئے بدر میں، بلکہ آپ کو وہاں تک لے کے جانے والا آپ کا رب ہے۔ اور من بیتک، اس بیت سے مراد آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے اور بیت سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا یا آپ کے شہر مدینہ منورہ سے نکالا، بالحق کہہ کر پھر آگے تاکید کر دی کہ آپ کا یہ جو نکلنا تھا یہ دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھا، دوسرے بادشاہوں کی طرح زمین پہ قبضے کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی ملک بڑھانے کے لیے، سلطنت بڑھانے کے لیے نکلنا نہیں تھا،
بلکہ بدر کے میدان میں آپ کا جانا حق کو حق ثابت کرنے کے لیے تھا اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اور دنیا نے دیکھا بدر کے میدان میں یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، آشکارا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہے، آپ کے سوا سب باطل ہیں۔ یہ حق کے اس بات کے لیے آپ بدر کے میدان میں گئے تھے اور فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک گروہ لَكَارِهُونَ اس کو دل سے پسند نہیں کر رہا تھا، یعنی حالات سازگار نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ جہاد سے کوئی ان کو نفرت تھی، نعوذ باللہ، یہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا کہ واقع بدر کا پس منظر کیا بنا تھا، تو پھر اس سے سمجھ آئے گی کہ لکاری ہون کا کیا مطلب ہے، یعنی ایمان والوں کا ایک گروہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو یہاں صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن خدا کے ہاں وہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تم ان کو ناپسند کرو لیکن اسی میں تمہاری بھلائی ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ ہم اپنی حکمت و مصلحتوں کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمارے فائدے نقصان کو سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقع بدر کا پس منظر اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى